لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سامعين الحمد لله قرآن کریم کی تکمیل کی اور یقیناً یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے اور اس کے اندر جو اللہ کی آیات اور احکام و فرامین ہے اس کو سمجھا جائے. یقیناً ہمارے معاشرے کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم سے محبت بھی کرتے ہیں، قرآن کریم کی تعظیم بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ گزر جاتا ہے تو ہمارا اور اس کتاب کا رشتہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، الا من رحم ربی، سوائے کچھ لوگ جو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ہیں جو روز ایک معمول کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ قرآن کریم یہ کتاب نازل ہوئی تھی اس لیے کہ اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. اسی لیے سلف کہتے ہیں کہ قرآن اترا تھا تاکہ اس پر عمل کیا جائے. لوگوں نے صرف تلاوت کو عمل سمجھا. تلاوت یقیناً ایک عمل ہے، لیکن قرآن کریم ہمارے دل پہ اثر کرے، ہمارے اخلاق پہ اس کی جھلک دکھے، یہ اہم تھا. اسی لیے اللہ نے کہا سورہ قاف میں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. قرآن کریم نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر دل ہے. او القی السمع وهو شہید، یا وہ غور سے اور پوری دل جمعی کے ساتھ قرآن کو سنتا ہے تو قرآن اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ کتاب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سے جوڑنے والی ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ کتاب. اللہ کے احکام و فرامین آپ کے سامنے موجود ہیں، اور جو جس کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قربت چاہتا ہے، جتنا قریب ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے کلام کو پڑھے. تو ایک دن آئے گا، مستدرک کی روایت آتی ہے کہ قرآن کریم کی آیات اٹھا لی جائیں گی. تو قبل اس کے کہ وہ دن آئے ہمیں چاہیے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری عام دن کی زندگی میں اور قرآن کے بیچ حائل ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن کو مطلق چھوڑ دینا، یا کہہ دیجئے کہ جزدان میں رکھ کے سب سے خوبصورت جگہ پہ سجا کے رکھ دینا. اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ ہمارے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، اسلام کی نشانی ہے کہ ہمارے ہاں قرآنی آیات دیواروں پہ چسپا ہیں یا قرآن ایک خوبصورت جزدان میں رکھا ہو. بہت کم موقع آتا ہے کہ ہم قرآن کریم کے صفحات کو الٹتے ہیں. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول شکایت کریں کہ اے رب یہ میری امت ہے، یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو اللہ کی عدالت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہیں اور آپ مدعا علیہ بنیے جن کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے، سمجھ جائیے کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے. قرآن کریم پر عمل نہ کرنے یا کہہ دیجیے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں کا سخت ہو جانا، دلوں کے اوپر قرآن کا اثر نہ ہونا. اللہ نے کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے لیے، اللہ کے ذکر سے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی. اسی طرح قرآن کریم سے دوری کے ایک اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ مصروفیتیں پال لی ہیں، اتنا زیادہ خود کو بیزی کر لیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جب تک دنیا ہے تب تک رہیں گے. یہ ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو نصیحت کی تھی، کن فی الدنیا کانک غریب، کہ ابن عمر دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم ایک اجنبی آدمی ہو جو کہیں جاتا ہے چند دن کے لیے اور پھر اس کے بعد اپنی منزل پہ روانہ ہو جاتا ہے. او عابر سبیل، یا مسافر سمجھو جو سفر میں ہو اور اسے ایک جگہ جانا ہے. ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ لیٹے تھے. کھجور کی چٹائی کے اثرات آپ کے جسم مبارک پر ظاہر ہو گئے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی یہ قیصر و کسریٰ جو دنیا کے بادشاہان ہیں اتنی نعمتوں میں رہتے ہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اتنی سادگی سے رہتے ہیں، کیوں نہ ہم آپ کے لیے گدا اور قالین اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں بنا دیں. تو اللہ کے نبی نے کہا انما انا، میری مثال اے عمر اس شخص کی ہے کمثل رجل استظل بشجرۃ، جو کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر ٹھہرا
ثم راح وترکھا، پھر اس کے بعد چلا گیا۔ تو اس دنیا میں مسلمانوں کے آنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک طرح سے اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچانے والے تھے۔ دنیا ہمارا نصب العین نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کہ ہم نے جو ان کفار کو دنیا کی رنگینیاں دے رکھی ہیں، دنیا کی خوب نعمتیں دے رکھی ہیں، اس پر آنکھ پھاڑ پھاڑ کر ان کو مت دیکھو، تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ آپ کے رب کی روزی زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ اور یاد رکھیے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے رہیں اور خود بھی اس پر ثابت رہے۔ آپ کی روزی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو ہم کتنے ماں باپ ہم میں سے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ بچہ ابھی 4 سال 5 سال کا ہی ہے تو اس کی پوری زندگی کی پلاننگ آپ تیار کر لیتے ہیں، اس کو کیا پڑھنا ہے، کیا بننا ہے، اور اس کے مطابق اس کی تربیت کرتے ہیں۔ کاش کہ آپ اس بچے کی تربیت اس دن کے لیے بھی کرتے جس دن آپ کو پیش ہونا اللہ کے دربار میں، جس دن اس بچے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس بچے کے لیے کیا کیا، جو بچہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنتا، اس پر کبھی توجہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ ایک عورت آتی ہے بس سلف کے پاس، کہتی ہے کہ میرے بچے نماز میں صبح میں سوئے رہتے فجر میں، کہ اتنا بھی اٹھا دیتی نہیں اٹھتے۔ بڑا اچھا جواب انہوں نے دیا، اسی لیے سوتا ہوا چھوڑ دیتی ہوں انہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا تم اسے ان بچوں کو سوتے ہوئی حالت میں چھوڑ دو گی؟ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا ان بچوں کو یوں ہی سوتا چھوڑ دو گی یا انہیں کسی بھی طرح اٹھا کے باہر نکالنے کی کوشش کرو گی؟ کہا باہر نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو کہا اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی عذاب سے بچاؤ۔ تو آپ کے بچے آپ کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر آپ ان کی تربیت صحیح کرتے ہیں۔ آپ ان کی تربیت صحیح کرتے ہیں۔ اس پہلو پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ نمازوں کا معاملہ رمضان کے بعد ختم ہو جاتا ہے، والدین بھی سست پڑھتے ہیں اور بچے بھی سست پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان کے مستقبل کی زیادہ فکر کرتے ہیں، اس مستقبل کی فکر کیجیے جہاں شیور ہے کہ امتحان میں آپ کو آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ان کے مستقبل کی فکر مت کیجیے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ان کی روزی کا مالک ہے، اللہ انہیں اتنا روزی دے دے گا۔ ایک چیونٹی جو رینگتی ہے اس کی روزی کا ضامن تو اللہ ہے۔ تو ایک انسان جو عقل رکھتا ہے، الحمدللہ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، وہ کیوں بھوکا رہے؟ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کائنات میں تو بہت ساری مخلوقات ایسی ہیں جو اپنی روزیاں خود نہیں حاصل کر سکتی، خود نہیں حاصل کر سکتی۔ کچھ دن پہلے ٹائٹینیم ایک جہاز ڈوبا تھا، سب مرین، جو ٹائٹینک دیکھنے گیا تھا 400 میٹر نیچے گہرائی میں سمندر کے، جہاں کہا جاتا ہے کہ کوئی زندگی کی علامات نہیں ہوتی۔ کہا وہاں ایک مچھلی پائی گئی، سائنسدانوں کو تعجب ہوا کہ کیسے وہ مچھلی وہاں سروائیو کرتی ہے۔ تو اب یہ یاد رکھیے کہ اس جگہ پہ جہاں سانس لینا انسان کے لیے دو بھر ہو، وہاں مخلوقات رہتی ہیں اور اللہ ان کی روزی وہاں تک پہنچاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے مستقبل کے بجائے آخرت میں کیا آپ ان کے لیے جواب دہ ہوئیے گا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم سے رشتے کو استوار کیجیے۔ اسی لیے علامہ طبری مشہور مفسر گزرے ہیں، جن کی کتاب ہے تفسیر طبری، بڑی عظیم کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں سے جو قرآن کریم کو بغیر سمجھ کے، بغیر تفسیر کے پڑھتے ہیں، کہ وہ کیسے لذت حاصل کریں گے قرآن سے۔ تو قرآن جہاں آپ تلاوت کا معمول بناتے ہیں، روز 1 صفحہ 2 صفحہ جو آپ کے لیے میسر ہے، وہیں پابندی کے ساتھ ترجمہ پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے تاکہ قرآن کو آپ سمجھ سکیں۔ اور یہاں ایک شکایت اکثر ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑی لمبی تراویح ہو گئی۔ وجہ یہ ہے، جانتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے نہیں کہ آپ کیا سن رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے اور آپ کے پڑھنے والے کے بیچ میں آپ کی جہالت حاوی ہے، حارج ہے۔ آپ جانتے نہیں کہ کس چیز کی تلاوت ہو رہی۔
تو اگر آپ اس لذت کو محسوس کر لیتے تو رات بھر بھی کھڑے ہو جائیے گا تو پاؤں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ 10 منٹ پہ 15 منٹ پہ لوگ تکلیفوں کا اظہار کرنا اور شکایتیں کرنا شروع کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ قرآن کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کے آیات میں غور و فکر کریں۔ غور و فکر کبھی نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ صرف تلاوت کا، اور بہت سے جگہوں پہ تو کہہ دیجئے کہ فاتحہ خوانی اور نہ جانے کن کن چیزوں کا بس چوم کر احترام کر رکھ دیتا ہوں۔ تو اگر یہ صورتحال رہی تو کیسے قرآن ہم پر اثر انداز ہو، اور کیسے قرآنی تعلیمات ہم پر اثر انداز ہوں، کیسے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا؟ قرآن کو سمجھ نہیں رہے، ایمان میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کب اضافہ ہوگا ایمان میں؟ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش ہوگی۔ آپ کی نیکی اور طاعت میں کب اضافہ ہوگا؟ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے، اور آپ کی زندگی مشکلات اور ٹینشن اور مسائل جتنی بھی ہیں زندگی میں وہ ساری چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہو جائے تو ایک سعید اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ضمانت دیتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی دین کے مطابق گزرے، ٹینشن سے، مسائل سے، فکر ہر طرح کے فکر اور افکار سے پاک ہو کر رہے، قرآن سے رشتہ جوڑیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رشتہ جوڑیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کریم کے اس پڑھنے، سننے اور جو باتیں کہی گئیں اس کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنائیں، اور اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں، اور اسے شرف قبولیت بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔